الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، یہ جو ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فرضیت کو بیان کیا، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صوم کسے کہتے ہیں؟ صوم اور صیام لغت میں مطلقاً امساک یعنی رکنا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ یہ روزہ فرض کب ہوا؟ یہ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ کے ہجرت فرمانے کے بعد 18 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے 10 روز بعد ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بعض نے کہا اس سے پہلے کوئی اور روزے فرض نہیں تھے، جبکہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے اور بھی روزے فرض تھے۔ مثال کے طور پہ کہ محرم میں جو یوم عاشورہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ پہلے فرض تھا، جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ایام بیض یعنی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ تو بہرحال جب یہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اور روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اور اب بات یہ ہے کہ اس روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ماہ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے ان کی اہمیت، تو ان کی اہمیت سب سے پہلے جو بات یہ ہے، اسلام میں جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں تیسرا نمبر روزے کا ہے، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو گویا کہ یہ اسلام کا یہ تیسرا بنیادی رکن ہے، اور اس روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کا تارک فاسق اور بہت ہی گناہ گار ہے۔ حتیٰ کہ در مختار کے اندر باب ما یفسد الصوم کے اندر یہ لکھا ہے وَلَوْ أَكَلَ عَمَدًا أَشُورَةً بِلَا عُذْرٍ يُقْتَلُ، جو شخص بھی اس ماہ رمضان میں علل اعلان کھاتا پیتا نظر آئے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔
عزیزان محترم، روزے کے اپنے فوائد ہیں اور ہر عبادت کا اپنا اپنا فائدہ ہے اور اس کے اپنے ایک فوائد ہیں۔ لیکن اس روزے کے جو فوائد ہیں ان میں سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کو ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ دلی سکون اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں جن سے نیکی اور بدی کی جاتی ہے وہ سست پڑ جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ عزیزان محترم، روزے کے اپنے فوائد ہیں اور ہر عبادت کا اپنا اپنا فائدہ ہے اور اس کے اپنے ایک فوائد ہیں۔ لیکن اس روزے کے جو فوائد ہیں ان میں سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کو ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ دلی سکون اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی اعضاء ہیں جن سے نیکی اور بدی کی جاتی ہے وہ سست پڑ جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو اور اعضاء سیر ہو جاتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو اور اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعضاء پیدا کیے ہیں تو ہر اعضاء کا اپنا اپنا کام اللہ نے ذمہ لگایا ہے، ہر اعضاء اپنے مخصوص کام کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب مثال کے طور پہ یہ آنکھ ہے، اللہ نے آنکھ کو پیدا فرمایا تو آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن جب پیٹ بھوکا ہوگا، نفس بھوکا ہوگا تو یہ آنکھ کسی اور طرف دیکھنے کی رغبت نہیں کرے گی، لیکن جب نفس سیر ہو جائے گا تو اب یہ بھوکی ہو جائے گی، یہ کہ پھر کیا ہے، یہ اپنا کام رغبت کے ساتھ کرے گی اور ہر جائز ناجائز کام کی طرف یہ دیکھے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کی مشابہت فقراء اور مساکین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس کو ایک اس کے اندر جو رحم والا معدہ ہے، جذبہ ہے، یہ ابھرتا ہے۔ عام طور پہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، جب وہ آدمی کے اوپر سے گزرتی ہے، جب آدمی خود اس کا شکار ہو چکا ہو، اس کا مشاہدہ کر چکا ہو، تب اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ بھوکا بھی نہیں ہوا، جب بھی بھوک لگی کھانا کھا لیا، تو جب آدمی بھوکا رہتا ہے پھر بھوک کے اندر جو کیفیت بنتی ہے، جو حالت بنتی ہے، تو روزے کے اندر یہ آدمی خود محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے، فقراء اور مساکین کو اوپر رحم آتا ہے کہ دیکھیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے وہ کس طرح برداشت کرتے ہوں گے، تو اس سے پھر رحم کا معدہ ابھرتا ہے، تو فقراء اور مساکین کا خیال آتا ہے۔ ایک بزرگ ہے پیشر حافی، ایک بزرگ ہے پیشر حافی، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس ایک آدمی سردی کے موسم میں گیا، دیکھا کہ وہ اپنے اوپر ایک چادر لے کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ سردی کے بچاؤ کے لیے ان کے پاس اور بھی سامان ہے، بستر بھی ہے اور کمبل وغیرہ بھی ہے، لیکن جب دیکھا کہ وہ صرف وہ چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں اور کانپ رہے ہیں، تو شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے پاس یہ سردی سے بچاؤ کے لیے اور بھی سامان ہے، آپ وہ استعمال کیوں نہیں فرماتے؟ انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، ہمیں فقراء اور مساکین کے اوپر جو حاجت مند ہے ان کے اوپر ہمیں رحم آتا ہے، اور ہم تو ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تعامل تو نہیں کر سکتے، ہاں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے ساتھ کیا مطابقت اختیار کیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس بھی پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم بھی صرف اب چادر پہن کر کے ان کے ساتھ وہ مطابقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں اولیاء اللہ اور عارفین سے ملتی ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے اور ہر لقمے کے اوپر اور وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، اللہ جو بھوکے ہیں
भूखों के हक़ के बारे में हमसे मुआवजा न फरमाना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रमज़ान के रोज़ों की जो फ़र्ज़ियत है, जो फ़वाइद है, मैंने आप हज़रात के सामने ये मुख्तसर तौर पे ये बयान किए। और एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत फरमाई कि माह रमज़ान के बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखल रमज़ान, जब माह रमज़ान का महीना दाखिल होता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलत शयातीन, और शयातीन इस महीने में जकड़ दिए जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और रिवायत के अंदर है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद का काम समझने, फिर इसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और इस मेहमान माह रमज़ान का जिस तरह एहतराम करने का हक़ है, उसी तरह इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह इस मेहमान माह रमज़ान की कदर करने का हक़ है, अल्लाह ताला हम सब को उसी तरह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।